السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, استقبال فکر خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین, آج خبر نامے میں اسرائیلی دہشت گردی کی نئی حدیں, ایک زخمی صحافی کو اسپتال میں کر دیا قتل, امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی خلیج کا غزہ کے زخم بھرنے میں کام آئے گی, وزیراعظم مودی کا پاکستان کو دو ٹوک پیغام, مگر امریکی صدر پر مانخیز خاموشی پر اٹھ رہے سوال. امریکہ اور ایران کا نیا کھیل, ایک طرف مذاکرات تو دوسری طرف سخت پابندیاں. بیلگام کے گاؤں میں قرآن پاک نذر آتش کیے جانے کے بعد علاقے میں حالات کشیدہ. اسرائیلی افواج کی جانب سے نصر میڈیکل کمپلیکس پر کیے گئے وحشیانہ حملے میں معروف فلسطینی صحافی اور نیوز ایجنسی کے ڈائریکٹر حسن اسلح شہید ہو گئے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب کیا گیا, جس کا اعتراف اسرائیلی فوج نے پیر کو جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کیا ہے. اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ ایک مخصوص ہدف حسن اسلح کو قتل کرنے کے لیے ہی کیا گیا تھا. بمباری کا نشانہ خیمہ تھا جہاں 10 سے زائد صحافی پناہ لیے ہوئے تھے. حملے میں حسن اسلح سمیت 2 صحافی شہید اور 8 دیگر زخمی ہو گئے. بتا دیں کہ شہید حسن اسلح نہ صرف جنوبی غزہ کے جنگ زدہ علاقے کی تصویر کشی کرتے رہے, بلکہ انہوں نے 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے دوران انسانی المیہ کو عالمی ضمیر تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. وہ فوٹو جرنلسٹ اور ویڈیوگرافر کے طور پر عالمی میڈیا اداروں کے لیے رپورٹنگ کر رہے تھے. اسرائیلی فوج نے اسلحہ کو حماس کا دہشت گرد قرار دے کر اسے قتل کرنے کی توجیہ دینے کی کوشش کی, جبکہ عالمی صحافتی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسے آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا ہے. بتا دیں کہ حملے کے نتیجے میں اب تک 200 سے زائد جو صحافی ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں, جبکہ گزشتہ ایک دن کی اگر بات کی جائے تو کم از کم 39 فلسطینی شہید ہوئے ہیں, جس سے اسرائیلی مظالم کی شدت اور بے رحمی کا ایک اور دلخراش باب رقم ہو گیا ہے. وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ دورے نے اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی دوری کو واضح کر دیا ہے. سعودی عرب, قطر اور متحدہ عرب امارات کے اس دورے میں اسرائیل کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ نہ صرف اسرائیلی قیادت کے لیے باعث تشویش ہے, بلکہ اس سے وزیراعظم بنجمن نتنیاہو کی پالیسیوں پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. اسرائیلی حکام کو خدشہ ہے کہ ٹرمپ کی غیر متوقع پالیسیاں, جیسے ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات, یمن کے حوثیوں کے ساتھ معاہدہ اور حماس کے ساتھ براہ راست بات چیت, اسرائیل کو مزید تنہائی کی طرف دھکیل رہی ہے. دی یروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ کا یہ فیصلہ اسرائیل کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ وہ واشنگٹن کی ترجیحات میں اب مرکزی حیثیت نہیں رکھتے. وہیں سابق اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بھی کہا کہ امریکہ اب اسرائیل کو خاطر میں نہیں لا رہا, اس سے بھی بدتر ہماری پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کام کر رہا ہے. دوریوں کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے یرغمالیوں کے خاندانوں سے ملاقات کے دوران صاف کہا کہ نتنیاہو کی پالیسیوں کی قیمت یرغمالیوں نے ادا کی ہے. واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات اور حوثیوں کے ساتھ معاہدے اور حماس سے مذاکرات جیسے فیصلوں میں اسرائیل کو بالکل ہی شامل نہیں کیا, جس سے اسرائیلی حکام میں بھی بے چینی پھیل چکی ہے. اور اسی بیچ جو کل ہوا, اسرائیلی نژاد امریکی یرغمالی ایڈن الیگزینڈر, جسے کل حماس نے خیر سگالی کے تحت رہا کیا, اس نے بھی جو ہے نتنیاہو کی پوزیشن کو مزید کمزور کر دیا ہے. ایڈن نے اپنی رہائی کے بعد نتنیاہو سے ملنے سے تک انکار کر دیا, لیکن اس نے ٹرمپ کو شکریہ کا خط بھیجا, جو اسرائیلی قیادت کے لیے شرمندگی کا باعث بنا ہے. اور ٹرمپ کے حالیہ فیصلوں کے بعد یہ تو صاف ہو چکا ہے کہ وہ اسرائیل کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں. مانا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں. اب سوال یہ کہ کیا ٹرمپ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل پر جارحانہ پالیسیاں ترک کرنے اور فلسطینیوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے دباؤ ڈال پائیں گے, یہ دیکھنا اہم ہوگا. گزشتہ ماہ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام کی وادی بیسرن میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کو 1 ماہ گزر چکا ہے, مگر حملہ آور اب تک گرفتار نہیں ہو سکے ہیں. حملے میں 26 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے اور 17 زخمی ہوئے تھے, جنہیں دہشت گردوں نے AK-47 سے اندھادھند فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا. تحقیقات میں پیش رفت کے طور پر سیکیورٹی ایجنسیوں نے حملے میں ملوث 3 پاکستانی دہشت گردوں کے پوسٹر جاری کیے ہیں, جو کہ
شوپیاں ضلع کے مختلف علاقوں میں چسپاں کیے گئے ہیں۔ اطلاع دینے والوں کو 20 لاکھ روپے انعام اور ان کی شناخت خفیہ رکھنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی، اور دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جو ان میں سے 2 افراد وہ تھے جو کہ مقامی دہشت گرد تھے، جن کے نام عادل احمد اور دوسرے کا نام آصف شیخ بتایا جا رہا ہے۔ اور واقعے کے بعد سے NIA، فوج اور دیگر ایجنسیاں جو ہے وہ کشمیر میں سرگرم ہیں۔ جنوبی کشمیر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے اور مختلف مقامات پر تلاشی مہم جاری ہے۔ اب تک کئی افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، کئی افراد حراست میں ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے پیش نظر ایئر انڈیا اور انڈیگو نے 13 مئی کو کئی شہروں کے لیے پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ دونوں ایئر لائنز نے سوشل میڈیا پر جاری بیانات میں بتایا کہ مسافروں کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ انڈیگو نے جموں، امرتسر، چندی گڑھ، لیہ، سری نگر اور راجکوٹ کے لیے پروازیں منسوخ کی ہیں، جبکہ ایئر انڈیا نے جموں، لیہ، جودھ پور، بھوج، جام نگر، چندی گڑھ، امرتسر اور راجکوٹ سے آنے والی اور جانے والی تمام پروازیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی۔ دفاعی ماہرین نے فضائی آمد و رفت کو محدود کرنے کے فیصلے کو دانشمندانہ قرار دیا ہے، جبکہ ایئر لائنز نے یقین دہانی کرائی ہے کہ حالات بہتر ہوتے ہی پروازیں بحال کر دی جائیں گی۔ مسافروں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ مزید معلومات کے لیے متعلقہ ایئر لائنز کے آفیشل ذرائع پر نگاہ رکھیں۔ کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے قوم سے خطاب پر سخت تنقید کی ہے، الزام عائد کرتے ہوئے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ انکشافات پر خاموش رہے، جس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہندوستان امریکی دباؤ کے تحت فیصلے کر رہا ہے۔ کانگریس کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ جے رام رمیش نے اس معاملے پر تفصیلی رد عمل دیتے ہوئے وزیر اعظم سے فوری طور پر تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ ملاقات کا مطالبہ کیا ہے۔ جے رام رمیش نے 12 مئی 2025 کی شام ایکس پر اپنے پوسٹ میں کہا کہ وزیر اعظم مودی کا قوم سے خطاب امریکی صدر ٹرمپ کے انکشافات کی وجہ سے مکمل طور پر پھیکا پڑ گیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کے لیے امریکی ثالثی اور غیر جانبدار مقام کو کیا قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے مزید پوچھا کہ کیا ہندوستان امریکی مطالبات کے سامنے جھک کر اپنے آٹو، زراعت اور دیگر شعبوں میں امریکی مصنوعات کے لیے بازار کھولنے جا رہا ہے۔ اور جے رام رمیش نے کہا کہ وزیر اعظم گزشتہ 20 دنوں سے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقات کے مطالبے کو جان بوجھ کر ٹال رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ آنے والے مہینوں میں سخت سفارتکاری اور اجتماعی عزم کی ضرورت ہے تاکہ قومی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم فوری طور پر ایک آل پارٹی میٹنگ بلائیں اور پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کریں۔ وہیں کانگریس نے اپنے بیان میں ہندوستانی مسلح افواج کی بھی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ بتا دیں کہ وزیر اعظم کے قوم سے خطاب سے کچھ ہی دیر قبل امریکی صدر ٹرمپ نے امریکہ میں ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ ہند و پاک کے درمیان جنگ بندی انہوں نے کرائی۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو جنگ نہ روکنے پر تجارت روکنے کی دھمکی دے دی تھی، جس کے بعد دونوں ممالک جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ تاہم وزیر اعظم مودی نے اپنے خطاب میں ٹرمپ کے ان دعووں کا براہ راست کوئی جواب نہیں دیا، جس پر کانگریس نے سخت اعتراض اٹھایا ہے۔ وہیں شیو سینا کے ترجمان سنجے راؤت نے ہند پاک جنگ بندی کے اعلان پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ راؤت نے دعویٰ کیا کہ گجرات کے صنعت کاروں کی ملکیت کو بچانے کے لیے وزیر اعظم نے ٹرمپ سے مداخلت کی درخواست کی، جس کے بعد یہ سیز فائر ہوا۔ وہیں آپریشن سندور کے بعد ہوئی جنگ بندی کے بعد دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز یعنی کہ DGMOs نے 12 مئی یعنی کہ کل جو ہے ہاٹ لائن پر رابطہ کیا اور فائر بندی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ مذاکرات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں ممالک سرحدوں پر کوئی جارحانہ اقدام نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی گولی چلائیں گے۔ دونوں فریقین نے لائن آف کنٹرول اور دیگر سرحدی علاقوں سے فوجی تعداد میں کمی پر بھی غور کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ پاکستانی دفاعی ذرائع کے مطابق پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور تنازع کو مزید نہیں بڑھائے گا۔ مذاکرات کے دور موجودہ تناؤ کو کم کرنے کی اہم کوشش تصور کیا جا رہا ہے۔ پہلگام حملے کے جواب میں بھارتی مسلح افواج کی جانب سے کیے گئے آپریشن سندور کے بعد بالآخر پاکستان نے اپنے بھاری جانی نقصان کا اعتراف کر لیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پیش آنے والی کارروائیوں کے دوران ان کے 11 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ 78 زخمی۔ اس کے ساتھ ہی 40 پاکستانی شہریوں کی ہلاکت اور 121 کے زخمی ہونے کا بھی پاکستان نے دعویٰ کیا ہے۔ وہیں وزیر اعظم مودی نے کل کہہ دیا ہے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا ہے، صرف روکا گیا ہے۔
وزیر اعظم مودی نے کہا کہ آپریشن سندور اب ہندوستان کی پالیسی ہے، ہم نے ایک نئی لکیر کھینچ دی ہے، اگر پاکستان سے حملہ کیا گیا تو ہم اپنی شرطوں پر منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اعظم مودی نے ملک کے عوام کو دو ٹوک انداز میں باور کرایا کہ پاکستان کے ساتھ گفتگو صرف اور صرف دہشت گردی کے خاتمے اور مقبوضہ کشمیر کے تعلق سے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف صاف ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت یا دہشت گردی اور تجارت ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی، پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا۔ ہماری پالیسی ہے کہ اگر پاکستان سے گفتگو ہوگی تو دہشت گردی پر ہوگی اور پاک مقبوضہ کشمیر پر ہوگی۔ کرناٹک کے بیلگام تعلقے کے سانتی بستواڑ گاؤں میں زیر تعمیر مسجد کے قرآن کریم اور 2 حدیث کی کتابیں چرا کر نظر آتش کیے جانے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جو کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو شدید مجروح کرنے کی کھلی کوشش ہے۔ نامعلوم شرپسند عناصر نے دیر رات اس گھناؤنے عمل کو انجام دے کر علاقے کے پرامن ماحول کو بگاڑنے کی سازش کی۔ پیر کی صبح واقعے کے انکشاف کے بعد علاقے میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور ہزاروں افراد نے بیلگام شہر میں زبردست احتجاج کرتے ہوئے مجرموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ جامع مسجد کے ذمہ داروں کے مطابق کتابیں ایک عارضی نماز گاہ میں رکھی گئی تھی۔ پیر کی صبح جلی ہوئی حالت میں کتابیں کھیت سے برآمد ہوئی۔ واقعے نے عوام کو شدید غم و غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ مقامی رکن اسمبلی آصف سیٹھ نے پولیس کو 3 دن کی مہلت دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر مجرم گرفتار نہیں ہوئے تو اگلا احتجاج پولیس کمشنر آفس کے سامنے ہوگا۔ احتجاج کے دوران پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران جائے وقوع پر پہنچے اور یقین دہانی کرائی کہ جلد مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جوہری مذاکرات کے باوجود واشنگٹن نے تہران پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ پابندیاں ایران کے 3 شہریوں اور ایک ادارے پر لگائی گئی ہیں جن کے تعلقات آرگنائزیشن آف ڈیفینسو انوویشن اینڈ ریسرچ SPND سے ہیں، جو کہ مبینہ طور پر جوہری ہتھیاروں کی تحقیق میں ملوث ہے۔ پابندیوں کے تحت متاثرہ افراد اور ادارے کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے اور ان کے ساتھ ہر قسم کے تجارتی روابط پر پابندی عائد ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں اور ان کے ترسیلی نظام سے متعلق منصوبوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ پیشرفت ایران کے ساتھ مذاکرات کے چوتھے دور کے فوراً بعد سامنے آئی ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی کی فضا کو دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے اہم دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ وہ قطر، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کا بھی دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس دورے کا مقصد خطے میں معاشی شراکت داری، سیکیورٹی تعاون اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔